الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 79 ہے، 180۔ فرمایا کہ یہ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، جنگل والے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو مدین میں رہتی تھی، اور مدین میں جنگل بھی تھا ساتھ بہت بڑا۔ یہ لوگ بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں بستیاں قوم لوط کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستیاں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، ایک کھلی شرح پر تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور حجر کے لوگوں نے، حجر بھی جگہ کا نام ہے، حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، حالانکہ ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور یہ لوگ ان نشانیوں سے روگردانی کرتے رہے، منہ موڑتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے، آمنین، بڑے بے خوف و خطر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو صبح کے وقت ایک چنگاڑ نے ان کو آ کر پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ اپنے ہنر سے کمائی کر رہے تھے اس نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ایک برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آ کر رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے پیغمبر آپ خوبصورت طریقے سے ان سے درگزر کر لیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقین رکھیں کہ آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔ ان آیات سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا بھی ذکر تھا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کی قوم کی جو برائی تھی اس کا ذکر تھا۔ تو یہاں ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اس آیت میں۔ شعیب علیہ السلام مدین میں تھے، اور مدین اردن میں، اردن کے علاقے میں جو مدین واقع ہے، اور یہاں پر بہت سرسبزی اور شادابی بھی تھی، بڑے جنگلات بھی تھے، باغات بھی تھے۔ تو ہم پیچھے سورہ ہود میں پڑھ کر آئے آیات تفصیل سے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ ناپ تول میں معروف تھی کہ ناپ تول میں بڑی کمی زیادتی کرتے تھے، دھوکہ دہی کرتے تھے، وزن میں، ترازو میں، ہر چیز میں، اور ایسی کاریگری کے ساتھ، دوسر بازی کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ دنیا میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایسی ان کی عادت اور اس میں ایسی مہارت ہو گئی تھی کہ باز نہیں آتے تھے اس سے۔ اور بھی گناہ تھے، سب سے بڑا گناہ ان قوموں کا وہ تھا جن پر عذاب آیا کہ وہ شرک کرتے تھے۔ شرک کے ساتھ یہ کچھ گناہ بھی تھے جس سے دوسری انسانیت کو، دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانا، مخلوق خدا کے لیے ایک مصیبت بنے رہنا۔
قوم لوط کی جو برائی تھی وہ اور زیادہ بری تھی، تو وہ بھی اللہ کے پیغمبر کی مسلسل دعوت کے باوجود اپنی بری خصلت سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو ان کے اوپر یہ دونوں بستیاں لوط علیہ السلام کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی، عرب سے جو لوگ شام جاتے تھے تو بالکل شارع عام پر واقع تھی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی سمجھ بوجھ ہو تو آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تو قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان قوموں کے بارے میں تو سینہ بسینہ آپ لوگوں تک بھی تاریخ پہنچی ہوئی ہے کہ یہ قومیں موجود تھیں اور پھر یہ تباہ ہو گئیں، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تو ذرا غور کرو، اگر تمہیں پوری تفصیل معلوم نہیں تو قرآن پوری تفصیل بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح بت پرستی اور شرک کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ کا عذاب لے آؤ، پھر عذاب آیا اور وہ قومیں برباد ہوئی۔ ان سے ہم نے انتقام لیا، یہ فرمایا۔ انتقام یعنی جس کو کہتے پاداش عمل کہتے ہیں اردو میں، یعنی جیسے کرنی ویسے بھرنی، چونکہ وہ اب ایسے بدعمالی تھی کہ اس کا نتیجہ لازماً یہی نکلنا تھا، تو اس کو فرمایا کہ انتقام لیا ہم نے، ان سے ہم نے انتقام لیا۔ اسی طرح فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ ظالم لوگ تھے۔ تو ظلم قرآن کریم میں سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے شرک کو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ہر گناہ کو ظلم کہا گیا ہے۔ تو دوسروں کے حق کا چھیننا بھی ظلم ہے، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ظلم ہے اپنی جان پر، ظلم ہے اس واسطے کہ برے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ تو ایک آدمی اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو بھی ظالم ہی کہیں گے، اس لیے فرمایا بڑے ظالم لوگ تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو حجر کی بستیاں ہیں یہ بھی بالکل جو حجاز کا علاقہ، جو مثلا فرض کریں سعودیہ کو سمجھ لیں، سعودیہ اور شام کے درمیان شمال کی جانب جو علاقہ ہے یہ حجر کہلاتا ہے، یہ بھی ان لوگوں کے قریبی تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور قوم ثمود تھی یہ۔ ان کا یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ حجر کے جو علاقے ہیں، بستیاں ہیں جو، تو بڑے سخت قسم کی پہاڑ ہیں، یعنی ایک تو پتھر ہوتا ہے نیلوٹ قسم، جیسے نیلوٹ ہو اس طرح کا پتھر نہیں، لیکن وہ سخت پہاڑ ہے جو اس طرح سے ہے کہ اس کو تراش بھی سکتے ہیں، تراش کر کے تو اس کو اس میں انہوں نے مکانات بناتے تھے۔ اس زمانے میں ان کی انجینئرنگ اتنی عروج پر تھی، اور ان کو یہ ہنر پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بنانا بڑے خوبصورت نقشے کے ساتھ، بڑی ڈیزائننگ کے ساتھ، اور بڑے گلکاریاں اس میں کرتے تھے۔ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، آج بھی آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کس قدر محنت سے ان نے پورے پہاڑ کو تراشا، ایک بہت بڑا دروازہ بنایا، پھر وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسے پہاڑ کو کھود کر کے اندر غار بنائے، اندر اتنے وسیع و عریض ہال اور کمرے اور ساری چیزیں۔ تو وہ ان کو طاقت بھی تھی، بڑے طاقتور بھی تھے، اور دوسرا ان کو یہ فن بہت آ گیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے باوجود کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں اور مست ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم سے زیادہ لائق فائق کون ہوگا، یہ ایسی بات ہے کدھر سے پیغمبر آ گیا یہ۔ اور یہاں تک کہ مطالبہ بھی کر لیا کہ اچھا اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے کہ یہ چٹان سے اونٹنی باہر آئے، تو وہ ان کی درخواست پوری ہو گئی۔
تو جب ایسی نشانی نکل آئے معجزہ نا، تو اس کے بعد اگر کوئی قوم جھٹلائے تو بس یہ آخری حد ہوتی ہے، اتمام حجت کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ وہ اتنے پہاڑ بڑے بڑے تراش کر کے اس میں اندر محفوظ رہتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا ہوا ہے، یہ جس عذاب کی بات کرتا ہے کون سا عذاب آئے گا جو ہمیں ہلاک کرے گا، ہم تو پہاڑ تراش کر کے اس کے اندر رہ رہے ہیں، یا تو بم اثر نہیں کر سکتا۔ بم تو اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کیا تیر تلوار پتھر بھالا، کوئی ہوا اگر تیز چلے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مکان ہو گیا ہوا گرا دے، تو پہاڑوں کے اندر ہیں ہم۔ وہ سوچتے تھے کوئی عذاب کوئی چیز ممکن نہیں ہے، تو یہ کس عذاب کی باتیں کرتا ہے یہ سالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صبح کے وقت جب ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑا تو جو ان کی ہنر بندی تھی وہ ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ جو ہنر بندی پہاڑ تراش کر کے اندر بڑے محفوظ مکان، بڑے مضبوط مکان کہ جن کو کوئی دنیا کی چیز جو ہے تو ان کو گرا نہیں سکتی تھی، ان کے خیال میں وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کی کیا کمی ہے، کسی شکل میں عذاب بھیج دینا۔ نہ ہوا آئی، نہ کوئی جناب علی کسی توپ و تفنگ کی ضرورت پڑی، نہ سیلاب آیا، ایک چیخ آئی۔ بادل آئے تھے اوپر سے، دھاری دار بادل، نیچے آتے گئے بالکل ان کی بستی کو اوپر۔ ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی، سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بارش ہوگی، تو چیخ بھی ہوئی تھی اور آگ بھی برسی تھی۔ تو اتنی زور کی چنگاڑ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، گھروں کے اندر ہی مر کر ختم ہو گئے، جو باہر تھے باہر مر گئے، جو اندر تھے اندر مر گئے۔ تو یہ مختصر اور پھر اصل بات کی طرف پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کسی برحق مقصد کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے۔ بار بار دہرایا جاتا ہے اس بات کو کہ یہ کوئی ایسی جس کو کہتے ہیں دنیا کوئی بازی چاہے اطفال نہیں ہے کہ جس کو جیسے چاہے زندگی گزارے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین ہم نے پیدا کیے ہیں اور یہ کسی برحق مقصد کے تحت پیدا کیے ہیں، اور اسی مقصد تک لے جانے کے لیے ہم انبیاء کو بھی بھیجتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں انبیاء کرام۔ اور مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پہچانے، اور جو ہم نے تمہارے اندر خواہشات کا ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے تو اس کی جو حدود ہم نے رکھ دی ہیں اس حدود کے آگے تجاوز نہ کریں، اپنی خواہشات کو روکیں۔ تو جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تو من مانی زندگی ہو جائے گی۔ یہی امتحان ہے، کون 100% اپنی خواہش اور اپنی مرضی پر چلنا چاہتا ہے، اور کون اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر جہاں خواہش سے روکا جاتا ہے وہاں رک جاتا ہے۔ بس یہیں سے دو فریق بن جائیں گے، نیکی کرنے والے، برائی کرنے والے۔ جو نیکی کرنے والے ہوں گے وہ کامیابی بھی راست میں، نیکی کرنے والے وہی ہوں گے جو صبر بھی کریں گے، جو خواہشات کو توڑیں گے، خواہشات کے خلاف چلیں گے، صبر کریں گے، احکام کو پورا کریں گے، اپنے آپ کو کسی بڑی ہستی کے تابع سمجھ کر کے، یہ نہیں کہ میری جو مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ نہیں کہیں گے جاہلوں کو، بیوقوفوں کی طرح۔ تو ہم نے آسمانوں اور زمین کو ایک برحق مقصد کے سوا نہیں پیدا کیا، اور وہ اسی مقصد وہ جو ہے وہ نیکی اور برائی، تو اس کے نتیجے میں جب لوگ نیک ہوں گے تو نیکوں کو پھر بدلہ ملنا چاہیے، جو برائی ہے ان کو برائی کا بدلہ۔ وہ کب ہوگا؟ وہ ان الساعۃ لآتیہ، وہ ہمارا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے قیامت ہم نے طے کر لی ہے، اور قیامت آ کر رہے گی۔ لہذا فاصفح، آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہو کہ یہ بڑے بدمست ہیں، اپنی مرضی میں دنیا میں بظاہر ترقی بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہر دور کے کافر اور مسلمان کی یہ عادت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی موجودگی میں یہ کافر اور یہ دین سے باغی لوگ اس طرح سے دنیا میں منامک تھے کہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑی۔ تو اس کا مطلب یہ ہمیشہ سلسلہ چلے گا۔ تو لہذا کافروں کی جو دنیا کی اچھی زندگی ہے یا نافرمانوں کی،
اس کو دیکھ کر کے جو نیک لوگ ہیں یا دین پر چلنے والے ہیں وہ نہ تو مایوس ہوں اور نہ بددل ہو کر کے دین میں چلنے میں کمزوری پیدا کریں۔ رہی ان کا معاملہ فصفح الصفح الجمیل، ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دو، یعنی اللہ کے حوالے کر دو۔ دنیا میں ہی کام ہو جائے گا، نہ ہوا تو قیامت آنے والی ہے۔ یہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سب کچھ ایک مقصد پیدا کیا، تم اس مقصد کے مطابق چل رہے ہو تو شکر ادا کرو۔ دنیا کے حالات تمہارے موافق ہیں یا مخالف ہیں اس کی پرواہ مت کرو۔ باطل ہے، کفر ہے، وہ ترقی پر ہے، طاقت پر ہے، تو تم بھی مایوس ہو کر اپنے دین کو چھوڑنے لگو، یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اس وقت جو مشکلات تھی آج تو مسلمان کو نہیں ہے، یعنی دنیا کے ہر خطے میں ایسا نہیں ہے، کسی جگہ پر شاید ہو۔ تو آپ کو یہ فرمایا جاتا ہے دنیا کے ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہ کہ آپ نے دین کے اوپر چلنا ہے، چاہے جیسے کیسے حالات ہو، اور ان کو دیکھ کر کے کبھی دین میں کمزوری نہیں پیدا کرنی۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب ہے سب چیزیں پیدا کرنے والا، اور وہی سب کو جانتا بھی ہے، سب کے حالات، سب کے کوائف۔ تو ان سب کا جو برے اعمال کر رہے ہیں، برائیوں کا انجام ان کو سزا جو ہے تو ان کی مقرر ہے، ملے گی۔ اور آپ اگر نیکی کے راستے پر رہو گے تو تم انشاءاللہ کامیابی سے، منزل سے ہمکنار ہوگے۔ تمہارا ان کا کفر، ان کا فسق و فجور، ان کی سرکشی تمہیں لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگی اگر تم صحیح دین پر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ آخر دعوانا www.darsequran.com